میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ ایک بات اور سنتے چلے، اعلیٰ حضرت نے صرف لکھا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا عقیدہ بھی سن لیجئے، ایمان بھی سن لیجئے۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ آج ہم غمگین کیوں ہیں؟ آج ہم پریشانی میں مبتلا کیوں ہیں؟ ہمارے گھروں سے برکتیں کیوں غائب ہو گئی؟ یہ بھی سنتے چلے، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہوتے جا رہا ہے، عقیدہ کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ ہم عرس کر رہے ہیں نا، چندہ دینے کی باری آتی ہے، چندہ دینے کی باری آتی نا، سوچتے ہیں یار عرس اعلیٰ حضرت میلاد 100 روپیہ دیں کہ نہ دیں، یہ پھالتو چلا جائے گا۔ نہیں، تم اس میں دو گے اللہ تمہیں 100 گنا عطا کرے گا، 10 گنا دے گا۔ دینے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے سے پہلے سوچتے ہیں یار نماز پڑھیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ بھائی ان بچوں کو خاموش کروا دیں، مجھے خیال ہے بہت تیزی کے ساتھ اپنی باتیں آگے بڑھا رہے، سن لیجئے، یہ بار بار سننے کو نہیں ملے گا۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، پتہ نہیں مسئلے حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے سورہ یاسین پڑھ کر جو گھر سے نکلے گا اللہ روزی عطا فرمائے گا، لیکن ہم پڑھتے نہیں۔ آیت الکرسی جو پڑھ لے گا اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، لیکن کبھی آیت الکرسی پڑھ کے ہم دم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں ارے یہ ہے کہ میاں یہ قرآن کبھی نہیں بدلے گا۔ ارے جس بیماری کا علاج کہیں نہ ملے، قرآن پڑھ کر دم کر دو، بڑی سی بڑی بیماری دور ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے ہر بیماری کا علاج اس میں رکھا ہے۔ کیونکہ قرآن کی شان یہ ہے قول نبی اور قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول نبی اور قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا، قرآن نہ بدلا۔ تو قرآن تو قرآن کی شان تو یہ ہے، قرآن کا مقام تو یہ ہے کہ میاں آیت الکرسی پڑھو اللہ تمہیں بیماریوں سے محفوظ فرما دے گا۔ اصوفیہ واسفہ سلطان میاں نے کہا موجودہ ٹائم میں جو 70 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے گا، الحمدللہ وہ کورونا جیسی کروڑوں بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو عقیدہ بناؤ تب تو فائدہ ملے گا نا۔ تو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کیا تھا ملاحظہ فرمائے۔ پہلے کے زمانے میں یہ فلائٹ سے لوگ حج نہیں کرتے تھے، سفر کرتے تھے پانی والی جہاز سے۔ کس سے؟ پانی والی جہاز سے۔ اور ایک جہاز کے سفر میں اعلیٰ حضرت خود ہے اور لوگ ہیں، اور جب مکہ کا سفر کر رہے ہیں، مدینے کا سفر کر رہے ہیں، جہاز جا رہی ہے، سارے لوگ بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے جو ہے کیپٹن نے آ کر خبر دیا، کیپٹن نے آ کے بتایا اے لوگو ہماری مشین ہم کو الرٹ کر رہی ہے، ہماری مشین ہمیں بتا رہی ہے، ہماری مشین ہمیں ذہن دے رہی ہے سامنے سے طوفان آ رہا ہے، اتنا بڑا طوفان ہے کہ ناؤ نہیں برداشت کر پائے گا، اتنا بڑا طوفان ہے جہاز پلٹ جائے گا، جہاز ڈوب جائے گا، سارے لوگ مر جائیں گے۔ تم اپنے خدا کو یاد کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، اپنے خطاؤں سے معافی مانگ لو، اپنے غلطیوں سے معافی مانگ لو، کیونکہ یہ جہاز ڈوبنے والا ہے۔ اب موت کی خبر مل گئی ہے، موت کے بارے میں سن لیا ہے، سارے لوگ حیران ہو گئے ہیں، سارے لوگ پریشان ہو گئے ہیں، سارے لوگ غمگین ہو گئے ہیں، کیونکہ موت کی فکر ایسی ہے۔ ابھی کورونا بیماری آئی تھی، لوگ گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے، لوگ موت کے ڈر سے جو ہے اپنوں کی میت میں نہیں جا رہے تھے، لوگ موت کے ڈر سے جو ہے مسلمانوں کی میت کو نہیں نہلا رہے تھے، لوگ موت کے ڈر سے جو ہے قبر میں نہیں اتار رہے تھے، باپ جو ہے اپنے بیٹے کے جنازے کو کندھا نہیں دے رہا تھا۔ ارے کورونا کے ڈر سے، مرنے کی وجہ سے لوگوں نے رشتے داروں کے میت میں جانا بند کر دیا تھا۔ موت کا خوف یہ ہوتا ہے، موت کا ڈر یہ ہوتا ہے، موت کا خوف یہ ہوتا ہے، تو لوگ حیران ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے۔ اب لوگوں نے موت کو سنا تو ڈر گئے، پریشان ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اب ہمیں مر جانا ہے۔ لیکن پورے جہاز میں جہاں سارے لوگ پریشان تھے، جہاں سارے لوگ غمگین تھے، وہیں ایک تنہا آدمی ایسا تھا، اس کا چہرہ مطمئن تھا،
جس کے چہرے پہ سکون تھا، جس کے چہرے پہ قرار تھا، جو بڑا مطمئن ہو کر بیٹھا تھا، اور جو وقت کا مجدد ہے، وقت کا محدث ہے، جو سب سے بڑا عالم ہے، اور بیٹھے بیٹھے جو ہے اپنے ماں کی خدمت کر رہا ہے، اپنے ماں کے پیر دبا رہا ہے، اپنے ماں کی سیوا کر رہا ہے۔ ارے ذرا سوچو نوجوانوں، آج نوجوان بڑا ہوتا ہے، ماں باپ کے پیر دبانے مجھے شرم آتی ہے، ماں باپ کے پیر نہیں دباتا ہے، ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتا ہے۔ ارے ماں باپ کے ہاتھ چومنے میں آج نوجوانوں کو شرم آتی ہے، انہیں حیا آتی ہے، وہ ترس کھا وہ شرم کرتے ہیں کہ ماں باپ کے ہاتھ کیوں چومے، ماں باپ کے پیر کیوں چومے۔ لیکن دیکھو بریلی کے امام ہیں، وقت کے محدث ہیں، وقت کے مفقر ہیں، وقت کے مجدد ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن اپنے ماں کے پیروں کو دبا رہے ہیں، اپنے ماں کے پیروں کو دبا رہے ہیں، اپنے ماں کی خدمت کر رہے ہیں، اور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، اے دنیا والو، چاہے جس پوزیشن پہ پہنچ جانا، لیکن اپنی ماں کی خدمت کرنا، اپنے ماں کی سیوا کرنا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا، ان کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ لوگوں نے انہیں دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا تمہارے چہرے پہ پریشانی نہیں ہے، تم غمگین نہیں ہو، تم ڈرے ہوئے نہیں ہو، تم سہمے ہوئے نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا یہ ڈرنا کیسا ہے، یہ سہمنا کیسا ہے، یہ غمگین کیسے ہونا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، جہاز کے کیپٹن نے کہا ہے یہ جہاز ڈوبنے والا ہے، یہ جہاز طوفان کا سامنا کرنے والا ہے، یہ طوفان کے جد میں آنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، یہ جہاز تباہ نہیں ہوگا، یہ جہاز تباہ و برباد نہیں ہوگا، یہ جہاز نشٹ نہیں ہوگا۔ اتنا سننا تھا۔ لوگوں نے کہا اے عالم دین آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ ارے جہاز کے کیپٹن نے کہا ہے، جہاز کی کیپٹن نے خبر دیا ہے یہ جہاز ڈوبنے والا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہو یہ جہاز بالکل نہیں ڈوبے گا، یہ جہاز بالکل نشٹ نہیں ہوگا، یہ جہاز بالکل تباہ و برباد نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ جہاز بالکل تباہ نہیں ہوگا۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے۔ تعجب میں پڑنے کے بعد پوچھا اے عالم دین آپ بتائیے یہ جہاز کیوں نہیں ڈوبے گا؟ ہمیں کیپٹن نے بتایا ہے، کیونکہ کیپٹن کو جو ہے مشین نے الرٹ کیا ہے، کیپٹن کو جو ہے مشین نے بتایا ہے، کیپٹن کو جو ہے مشین نے چیتاونی دیا ہے، کیپٹن کو جو ہے مشین نے وارننگ دیا ہے کہ طوفان آنے والا ہے۔ آپ کس بات سے ثابت کریں گے؟ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ جہاز نہیں ڈوبے گا؟ آپ نے فرمایا اے لوگوں مت گھبراؤ، اے لوگوں پریشان مت ہو، یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ لوگوں نے پوچھا کیسے نہیں ڈوبے گا؟ کہا اس لیے نہیں ڈوبے گا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے جو دعا پڑھ کر کشتی پہ سوار ہو جائے گا، دعا کی برکت سے جو ہے وہ جہاز کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، دعا کی برکت سے جو ہے جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا، دعا کی برکت سے جو ہے کبھی جہاز نشٹ نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا ارے کیسے مان لے؟ جہاز کے کیپٹن نے بتایا ہے۔ تو بریلی کے امام کہتے ہیں ارے تمہیں کیپٹن نے بتایا ہے، ہمیں مدینے کے سلطان نے بتایا ہے، تاجدار انبیاء نے بتایا ہے، جو دعا پڑھ کر کشتی پہ سوار ہو جائے گا اللہ اس کے کشتی کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کے ناؤ کی حفاظت کرے گا۔ اور وہ دعا پڑھ کر جو ہے میں کشتی پہ سوار ہو گیا ہوں، اب یہ ناؤ نہیں ڈوبے گی۔ اور یہ کہنے کے بعد جو ہے بریلی کے امام نے جو ہے گنبد خضرا کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ کو باندھ کر کہا حبیبی یا رسول اللہ، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، اس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑا لنگر اٹھا دیے یا رسول اللہ، اب چاہے آنے دو یا ڈبو دو تمہاری جانب آ رہے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑ دیا لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اللہ اللہ جہاز ڈوبتا نہیں بلکہ پار لگ جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد ایسا عقیدہ رکھو کہ نبی نے فرما دیا ہے، یہ ساری کائنات تو بدل سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ اللہ اللہ یہ ولیوں کی شان ہے، یہ ولیوں کا مقام ہے، یہ ولیوں کا